وجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی خاص توفیق اور اپنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، دعا کیا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو جن کو آپ نے یہ پیغام دیا ہوا ہے ان کو یاد دہانی کراتے رہا کریں کہ یہ میرا آقا علیہ السلام کی خصوصی تعلیم ہے، خصوصی پیغام ہے، خصوصی تحفہ ہے امت کی محبت میں، امت کے پیار میں، امت کے فکر میں خاتمہ بالخیر کے لیے۔ فورد علیکم دعاءان، دعاء الایمان و دعاء سلطان، یہ دونوں دعائیں ہمارے اوپر فرض ہیں، یعنی ایمان کی دعا کرنا اور ایماندار عادل سربراہ کی دعا کرنا، یہ دونوں دعائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے یا دیگر کچھ اور فرائض ہیں جو شریعت میں فرض ہے ہمارے اوپر، اس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو دعائیں کرنا بھی تمہارے اوپر کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ فوردا علیکم دعاءان، دعاء الایمان و دعاء السلطان، یہ دو دعائیں کرنا نماز روزے کی طرح فرض ہیں، اگر نہیں مانگو گے تو یہ فرض ساقط نہیں ہوگا، اللہ کے دربار مجرم ہوں گے۔ جب فوردا لفظ آ گیا کہ تمہارے اوپر فرض ہے، اور پھر اس میں فائدہ بھی ہمارے لیے الحمدللہ فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر ہمارا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اگر ہم ایمان کے ساتھ جاتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو جنتی ہیں، تو جنتی ہیں، تو جنتی ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی محبت میں کتنا تحفہ پیارا دیا ہے۔ دیکھو یہ عارضی زندگی ہے، اس کا کنارہ ہے، جو آدمی فوت ہوا بس اس کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن اگلی زندگی کا الحمدللہ سب علم ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ اگلی زندگی کا کنارہ نہیں ہے، وہ ایک طویل ایک لمبی زندگی ہے۔ تو پھر اگر اس کا آغاز ایمان سے ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے تو کمال نہیں ہے۔ اس لیے محترم یہ دعا خود بھی مانگا کریں، اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں، معمول بنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور پھر دعا اس نیت سے نہ مانگے میرا خاتمہ بالخیر ہو، اس میں بھی بڑا خاص نقطہ ہے۔ اس نیت سے نہیں دعا مانگنے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، اس نیت سے دعا مانگنے کہ یہ میرے آقا کی خصوصی تعلیم ہے، ہائے ہائے، یہ میرے آقا علیہ السلام کی خصوصی تعلیم ہے، آقا علیہ السلام کی محبت کی صورت میں، آقا علیہ السلام کے پیار کی صورت میں، آقا علیہ السلام کی رضا کی صورت میں، آقا علیہ السلام کو خوش کرنے کی صورت میں اس دعا کو مانگیں، خود بھی مانگیں، گھر والوں کو بتائیں، دوست احباب کو بتائیں، کنجوسی نہ کریں، بخیلی نہ کریں، اور اس کے اندر سخاوت کریں اور بتاتے رہا کریں، اور اس میں پھر الحمدللہ یاد دہانی کراتے رہا کریں، کیونکہ یہ خصوصی دعا ہے آقا علیہ السلام کی طرف سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ اور اپنے معمولات میں اس کو ہمیشہ زندگی کا آخری سانس تک شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اکثر یہ جملہ میں کہہ دیتا ہوں کہ کوئی ایسا لمحہ ضرور آئے گا، کوئی ایسی گھڑی ضرور آئے گی، 25 گھڑیاں قبولیت کی، کتنی جو میں نے پڑھی، اس کے علاوہ اور بھی ہوں گی، اہل علم جانتے ہیں جن کا بہت زیادہ مطالعہ ہے، تو میں تو اپنے علم کی بساط کے مطابق کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے 25 گھڑیاں پڑھی، مقبولیت گھڑیاں۔ یہ جمعہ کے دن جب آپ جاتے جمعہ پڑھنے کے لیے، دونوں عربی کی خطبوں کے درمیان جو ایک لمحہ ہوتا ہے نا، جب امام صاحب نیچے بیٹھتے ہیں، وہ بڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر نہیں، ویسے دعا کرنی ہے آپ نے، اس وقت کی دعا کر لیں۔ اذان جب ہو جاتی ہے نا، جب اذان مکمل ہوتی ہے تو اذان کے فوراً بعد میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا قبولیت کی گھڑی ہے۔ یہ تو آسان ہے نا، یہ تو ہماری پوری یعنی سمجھو 12 مہینے 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے نا، باقی اس کے علاوہ بڑی گھڑیاں ہیں وہ علیحدہ ہیں، لیکن میں نے جو آسان بھی ہیں، جو آسان بھی ہیں اور ماشاءاللہ روزانہ ہمارے معمولات میں شامل ہیں، وہ میں نے 2 گھڑیاں بتا دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک اذان کے فوراً بعد یعنی دروشی پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، اگر دعا نہیں تو کلمہ شریف پڑھ لیں، کلمے کے بعد فوراً کہیں باری تعالیٰ تیری مہربانی، میں کچھ نہیں مانگتا، تو نے مجھے پیدا کیا ہے،
تو نے سارا ذمہ لیا ہوا ہے کہ تو میرا خالق ہے. ہاں ایک چیز میں ضرور مانگوں گا کہ میرے آقا علیہ السلام کی خصوصی تعلیم ہے, میرے آقا کی خصوصی محبت ہے, میرے آقا کا خصوصی پیار ہے, میرے آقا کہ ہاں میرا خصوصی فکر ہے. اس محبت میں میں تیری بارگاہ میں ایک ہی عرض کرتا ہوں کہ میرا اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے فرما دے. اذان کے فوراً بعد مانگ لیا کریں, اذان کا جواب دیں. 32 لاکھ نیکیاں مل جاتی ہیں یار, تھوڑا معاملہ ہے. سب کمائی کرو جتنی بھی ہو سکے, قبول تو اسے نہیں کرنا ہے نا, لیکن ہم تو محنت کریں, ہم تو جو اپنی کاوش کریں. کتنی نیکیاں؟ 32 لاکھ نیکیاں اذان کے جواب میں ملتی ہیں. پھر اذان کے بعد پھر دعا پڑھنے کے فوراً بعد دروشی پڑھیں, پھر دعا, اگر دعا نہیں تو کلمہ شریف پڑھ لیں, کلمے کے فوراً دعا, بس ایک کی دعا کرنے کے باری تعالیٰ ہم سب کا بس خاتمہ بالخیر فرما دے. وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑی خاص قبولیت کی گھڑی ہے, اور ہر 8 دن کے بعد عربی کے دونوں خطبوں کے درمیان جب امام صاحب بیٹھتے ہیں وہ ایک لمحہ ہوتا ہے, وہ بھی قبولیت کے ماشاءاللہ خاص لمحہ ہے. اس وقت بھی یہی چیز مانگنی ہم نے, باقی سارا معاملہ دوستوں ہوتا رہے گا انشاءاللہ, لیکن ہم نے اس وقت یہی مانگنے باری تعالیٰ ہم سب کو زندہ بھی رکھ تو ایمان پر, اور موت بھی دے تو یہ 2 گھڑیاں میں نے جو معمولات میں چل رہی ہیں, 25 گھڑی جو میں نے پڑھی ہیں اس میں سے جو آسان بھی ہیں اور معمولات میں چل بھی رہی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دونوں دعائیں آقا علیہ السلام کی خصوصی دی تعلیم کو, محبت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے محترم, میں پچھلے سے پچھلے اتوار کو ایک پروگرام شروع کیا تھا, سالک کا طرز زندگی. سالک کا طرز زندگی, اس پر میں نے کچھ گفتگو کی تھی, اور پھر اس کے میں نے جز بیان کیے تھے. ابھی میں مختصر سے بیان کر دیتا ہوں. پھر اس کا پہلا جز تھا نا, جو سالک کا پہلا جز, جو سالک کی پہلی جو شرط ہے, اس کی نشانی ہے, اس کی علامت ہے, یا اس کے لیے ضروری ہے سالک کے لیے, اس پر میں نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی, اور آج اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی اور گفتگو کرتے ہیں تاکہ میں بھی تیار ہو جاؤں, آپ بھی تیار ہو جائیں. سالک جو ہے جانے والا ہوتا ہے. سالک کون ہے؟ جو چاہنے والا ہو, جو خواہشمند ہو, جو طالب ہو, جو منتظر ہو, جو عاشق ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کا, اللہ تعالیٰ کے قرب کا, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا. یعنی جو اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے کہ مجھے خالق کائنات مل جائے, وہ سالک ہے. وہ کون ہے؟ تو ایک بات بڑی خاص ہے جو سورۃ الشورى میں آتی ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اب یہاں بھی 2 جز ہیں, اس میں بھی ایک راہ جد ہے, ایک راہ سلوک ہے. سلوک, یہ سلوک کی منزلیں جو اللہ والا جو طے کرتا ہے. جب کوئی کسی شے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے, پھر وہ اللہ کا ولی ہو, پھر کامل, پھر مرشد ہو, پھر قربان جائیں, پھر وہ اپنی مرید کو سالک کی منزلیں طے کرواتا ہے. ایک راہ جد ہے, ایک راہ سلوک ہے. راہ جد جو ہے نا, یہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء. بندہ اپنے یعنی کام میں بیٹھا ہوتا ہے, اپنا کام کر رہا ہوتا ہے, بندہ کس حال میں ہوتا ہے, بس اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی, بس وہ رب کی نگاہ میں آیا, رب نے اسے پسند کیا, رب نے اس کو کیا پیار کیا. کیا کیا کہ اپنی طرف سے بن مانگے بغیر محنت کے ولایت کی عہدہ پر فائز کر دیا. اس کو کہتے ہیں راہ جد. اور راہ سلوک جو ہے وہ بغیر محنت کے نہیں, اس میں محنت ہے, اس میں کاوش ہے, اس میں جد و جہد ہے, اس میں بڑی منازل ہے, اس میں عبادت و ریاضت ہے, ریاکاری, دکھلاوے, نمود و نمائش سے پاک ہو کر, پھر اس میں کوئی لالچ, کوئی طمع, کوئی خواہش, کوئی ذاتی غرض و غایت, کوئی ذاتی مقصد کچھ بھی نہ ہو. اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی منزل ہو, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کی منزل ہو. جس منزل کا وہ طالب ہے یا جو اس کی منزل مطلوب ہے, اب اس کو کہتے ہیں سالک. کیا کہتے ہیں؟ اب سالک کے لیے جو پہلی شرط ہے نا وہ ہے وضو. اگر وہ وضو میں ہے تو وہ سالک ہے. بغیر وضو کے سالک اپنی منزل کو نہیں پا سکتا. یہ اپنے دل کی تختی پہ بات لکھ لیں, یہ اپنی دل کی تختی بات لکھ لیں. اب آئیے محترم, میں اس میں ایک دفعہ ساری چیزیں بتا دیتا ہوں جو میں نے نکالی ہیں. پہلی شرط کیا ہے سالک کے لیے؟ وضو. تو آپ, میں نے پچھلے جمعے پر اتوار کو میں نے یہ بیان کیا تھا, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ وضو میں رہنا شروع ہو گئے ہوں گے کہ نہیں جی؟ ہاں, اب اس پر میں انشاءاللہ 2 باتیں کرتا ہوں وضو کے حوالے سے, بڑی خاص ہیں. ویسے تو میں نے 2 باتیں کی تھی اس وقت. اور یعنی پہلی جو شرط ہے, جو وہ پہلا اس کا کام ہے کس کا؟ سالک کا. ماشاءاللہ کیا بات ہے جی, وہ ہے وضو. اور نمبر 2 دوسرا میں نے نکالا ہے کہ جو میرا آقا علیہ السلام نے خصوصی
اپنی امت کو دعائیں دی ہیں مختلف کاموں کے لیے. مثلا ابھی آپ کے پاس تبرک آئے گا تو آپ اس سے پہلے اگر اس آپ جب اندر داخل ہو رہے تھے آپ ڈیوٹیوں سے وہیں آپ نے ہاتھ دھو لیں کہ لے جی مجھے وہاں تبرک ملنا ہے, اور تبرک کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کرنا نبی کی سنت ہے. آپ نے ہاتھ دھو لیا, کمال ہو گئی, وہی آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. پھر جب آپ کھائیں گے تو اگر آپ کو دعا نہیں آتی تو آپ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ جتنی دعائیں ہیں مختلف کاموں سے قبل یا کاموں کے بعد. اب جو سالک ہوتا ہے اب اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دعاؤں کو یاد کرے, وہ ہر کام کے اول و آخر کیا اس دعا کو پڑھے. اگر کچھ بھی نہیں آتا فقط بسم اللہ ہی پڑھتا رہے تو یقیناً الحمدللہ وہ سالک ادھر وضو میں ہوگا, ادھر پھر ہر کام کے اول آخر بسم اللہ پڑھتا رہے گا تو وہ انشاءاللہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا. اور تیسرا جو میں نے نکالا ہے کہ جب بھی وہ گفتگو کرے اس میں تسبیح و تحمید کے کلمات ہوں, بیہودہ گفتگو نہ ہو, بیہودہ کلمات نہ ہوں. جس طرح آج کل ہماری بیہودہ کلمات ہے, ادھر عاشق بھی ہے ادھر جھوٹ بھی ہے, ادھر عاشق بھی ہے ادھر غیبت بھی ہے, ادھر عاشق بھی ہے ادھر جناب پتہ کیا کیا ہماری زبان پہ لفظ آ رہا ہے. نا 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 اگر تو اور میں, اگر آپ اور میں اگر تو سالک بننا چاہتے ہیں کہ سالک بن جائیں تو پھر ہماری گفتگو پاک ہو, بیہودہ نہ ہو, لوگوں باتیں نہ ہوں. اب اس پر میں ابھی تو تشریح کی کریں گے نا, لیکن موقع پر ایک میں بات کرتا جاؤں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جنت مانگتے ہیں لیکن میری امت میں سے ایک ایسا گروہ ہے کہ جنت ان کو مانگتی ہے. یا کمال نہیں؟ یہ باتیں آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ سے ہفتہ وار حاضری میں سے یہ خوبصورت یہ ہیرے ہمیں جو مل رہے ہیں تو ان کو یاد رکھ کے چلے جائیں گے تو پھر حاضری کا کیا فائدہ ہے. اور جن کی بارگاہ میں حاضر ہیں ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں, ان کی زندگیاں اپنے نانا جان کی اداؤں کے مطابق گزری ہیں. کیا سید امام علی شاہ صاحب رحمہ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کی زبان میں کوئی لغو بات آئی ہو, کوئی بھی ہوتا بات ہوئی؟ نا 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 نا. وہ سالک تھے, خدا کی قسم وہ سچے عاشق تھے, وہ سچے سالک تھے, وہ فنافی شیخ تھے. جو فنافی شیخ ہوتا ہے وہ فنافی رسول بھی ہوتا ہے, فنافی اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے تیسرا جو سالک کے لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ رب کی رضا ملے, رب کا قرب ملے, رب کی خوشنودی ملے, الغرض کہ رب مجھے مل جائے, تو پھر اپنی گفتگو کو بیہودہ گفتگو سے پھر پاک کرنا ہوگا, پھر اس کی تسبیح و تحمید کے علاوہ گفتگو نہ ہو. چوتھا جز ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ کوئی پیار ہو, وہ قرآن کے ساتھ پیار ہی نہیں کر رہا, قرآن پڑھ ہی نہیں رہا. اگر وہ قرآن مجید نہیں پڑھتا ہے, اس کا کچھ حصہ یاد نہیں کرتا ہے, تلاوت نہیں کرتا ہے, قرآن سے پیار نہیں کرتا ہے, تو یوں سمجھو کہ وہ سالک نہیں ہے. سالک کے لیے قرآن مجید کے ساتھ وابستگی ضروری ہے کیونکہ یہ رب کا کلام ہے. کیونکہ سالک بن رہا ہے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے. رب مجھے ملے تو رب کہتا ہے مجھے اگر تو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر میرے کلام کے ساتھ محبت کر. اب یہاں بھی ایک میں حدیث کوٹ کر دوں کیونکہ جو تو ابھی چلیں گے کافی دیر, لیکن زندگی کا کیا پتہ. یہاں بھی ایک مجوز اپنا حصہ بیان کر سکتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی یہ شخص کہے کہ مجھے رب سے محبت ہے, آپ کی توجہ دائیں بائیں چلی جاتی ہیں, یہ دیگیں بھی آنی ہیں, کھانے بھی آنے ہیں, لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کی دائیں بائیں پتہ توجہ پہ چلی جاتی ہے. میں توجہ آپ کی جانے نہیں دوں گا, لیکن مجھے یہاں ادب مروج خاطر میرے سامنے وغیرہ میرے سامنے بندہ بیٹھا ہو, رب کی توفیق سے نبی پاک کے صدقہ سے وہ دائیں بائیں دیکھ جائے, ہم دیکھ نہیں دیتے کیونکہ قرآن سنت کی تعلیمات کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی میری ذاتی باتیں تو نہیں ہو رہی. اور چوتھا جز میں کتنا خوبصورت دے رہا ہوں آپ کو. چوتھا جز کیا ہے قرآن مجید کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا تعالیٰ کا عاشق ہوں, اللہ تعالیٰ کا میں محب ہوں, اللہ تعالیٰ کا میں طالب ہوں, اللہ تعالیٰ کا میں عاشق ہوں, اللہ تعالیٰ کا میں منتظر ہوں, اللہ تعالیٰ کا میں سالک ہوں, تو پھر قربان جائے آقا علیہ السلام نے کمال نہیں کر دیا. فرمایا پھر اس کو کھنگالو, اس کو دیکھو, پرکھو, اگر اس کے دامن میں رب کے کلام کی محبت ہے تو یہ اپنے دعوے میں سچا ہے, اگر قرآن سے محبت نہیں تو یہ دعوے میں جھوٹا ہے. اب میں نے یہ چوتھا جز پر ایک حدیث بیان کر دی ہے. تشریح ان جزوں کی بات میں بڑی کرنی لمبی, الحمدللہ بڑی لمبی گفتگو ہے جو میں نے بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا یہ موضوع. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا کہ چوتھا جز ہے قرآن کی وابستگی. اگر وہ رب کا سالک ہے, اس کی رضا کا, اس کے قرب کا, اس کی خوشنودی کا وہ چاہتا کرم مل جائے, تو پھر پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ وابستگی
ضروری ہے، قرآن کی محبت ضروری ہے. جب وہ قرآن کا ہو گیا تو یوں سمجھو وہ رب کا ہو گیا. اور 5واں جز جو ہے بڑا کمال ہے، بڑا ہی کمال ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سالک کی نشانی، سالک کی پہچان، سالک کی علامت، سالک کا تعارف کہ سالک کیا ہے. فرمایا جو ہمیشہ خاموش رہتا ہے، ہمیشہ خاموش رہتا ہے، جب بولتا ہے تو اچھی بات بولتا ہے. وہ پیچھے تیسرا جو گزر چکا ہے لیکن اس میں علیحدہ حصہ گزرے گا. اب خاموشی رہنے میں علیحدہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہ 5واں جو ہے کہ خاموش رہنے کی وہ عادت بنائے. اگر بولنا پڑے تو پھر اس کے منہ سے ایسا کلمہ نکلے جو رب کو بھی پسند ہو اور سننے والے کے لیے فائدہ مند ہو. یہ سالک کا 5واں حصہ ہے، اس کی 5ویں نشانی ہے، اس کی علامت ہے. اور چھٹا ہے کہ وہ سارے دن کا محاسبہ کرے اپنے رات کو. آج سارے دن میں نے کیا نیکی کی ہے، سارے دن میں نے کیا گناہ کیے ہیں، سارے دن میری زندگی کیسی گزری ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزری ہے یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کس مرتبہ میں گزری ہے. یہ محاسبہ نفس روزانہ رات کو کرنا یہ بھی سالک کی کیا ہے، نشانی ہے، اس کی علامت ہے اور اس کے لیے یہ ضروری ہے. اور 7واں سبحان اللہ بڑی خاص بات ہے، جب دین اور دنیا ہے، دین اور دنیا ہے، دو چیزیں یا دین ہے یا دنیا ہے، تو وہ پوری زندگی دین کو دنیا پر مقدم کرے. تو ہمارا تو حال بڑا برا ہو گیا ہے. ہمارا تو جناب سرا نظام ہی دین دنیا کے چل رہا ہے. ٹھیک ہے جاری رکھیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بڑی ضروری بات ہے ماشاءاللہ کہ سالک کی 7ویں نشانی اور علامت بڑی خوبصورت ہے. قربان جائیں کہ دین اور دنیا سالک وہی ہے اور سالک وہی سالک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا وہی سالک کے چاہنے والا کہ جو دین کو دنیا پر مقدم سمجھے، دین کو دنیا پر توجہ ہے آپ کی، دین کو دنیا پر فوقیت دے، عظمت دے، مقدم سمجھے. اور اگر وہ دنیا کے دین پر مقدم ہے تو وہ سالک نہیں بن سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو کبھی نہیں حاصل کر سکتا. محترم سالک کی یہ نشانی اور علامت ہے، اس کی پہچان ہے کہ وہ پوری زندگی کی آخری سانس تک دین کو مقدم، دین کو اول، دین کو پہلے اور دنیا بعد میں. دنیا کا نظام تو چلتے رہنا ہے لیکن جب وہ دین کو دنیا پر مقدم کرتا ہے تو وہ سالک ہے. وہ کیا ہے؟ سالک ہے. اور 8ویں جو میں نے اس کا جز نکالا ہے کہ وہ پوری زندگی کسی کی دل آزاری نہ کرے. تو اسی طرح جناب بول دیا اس طرح سے منہ بلّہ ہی نکلیے ناگلے بنے تھے دل میں ٹکڑے ہو جائے. اور کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کیونکہ وہ عاشق بھی ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے بھی عاشق ہوتا ہے، نبی پاک کا بھی عاشق ہوتا ہے، عشق کا دعویٰ بھی ہوتا ہے جناب، لیکن لوگوں کے دل آزاری کر رہا تھا، دل توڑ رہا ہوتا ہے. نہ سالک کہ یہ نشانی جو ہے نا یہ بڑی خاص ہے کہ وہ پوری زندگی کسی کی دل آزاری نہ کرے. اگر وہ سالک ہے تو یہ عمل اختیار کرے. اور آگے سنیے 8ویں بڑی جو نامی ہے مجھے جو نکالا ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی صحیح مضبوط دوستی قائم کر لے. اور دوستی قائم کیسے ہوگی؟ جب یہ سارے جز اس کے عمل میں آئیں گے. آئیے محترم میں پہلے جز کی طرف میں تھوڑا سا بیان کیا تھا پچھلا پروگرام تو میرا پروگرام تھا مسجد میں، تو میں نے اجازت لے لی تھی بزرگوں سے، وہ سر رات جاگتے رہے تو میں نہ آ سکا. نکلنے بھی لگا تھا، نہ آگے کرنے کو دل بھی نہیں کرتا. جب یہاں آ جاتی اتوار کو تو سیدھی بات بتاؤ غذا مل جاتی ہے، پھر پورے 8 دن الحمدللہ بس گائے بائے بھی موقع مل جائے تو حاضری ہو جاتی ہے الحمدللہ، وہ بھی کبھی کبھار رات کو. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اتوار کو آتے ہیں تو غذا مل جاتی ہے. یہ ہماری غذا ہمارے لیے خاتمہ بالخیر بن جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلوک ہونے کا ذریعہ بن جائے. تو پیچھے اتوار پر میں وضو پر 2-4 باتیں کی تھیں. اب اس میں میں جو پہلا آج اس بیان کر رہا ہوں کہ وضو میں ہمیں 3 فائدے ہیں. سالک کی پہلی شرط کیا ہے؟ وضو. اگر وہ سالک ہے تو اس کو ہمیشہ وضو میں رہنا پڑے گا. اگر وہ وضو میں نہیں ہے تو وہ کبھی سالک نہیں بن سکتا، کیونکہ وضو رب کو پسند ہے، وضو آقا علیہ السلام کو پسند ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے آقا علیہ السلام ہمیشہ وضو ہی میں رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا؟ اور ہمیشہ کیا؟ ہمیشہ مستقل 24 گھنٹے وضو میں رہنا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہے، نبی کی پسند ہے، جو نبی کی پسند ہے وہ رب کی پسند ہے۔ اس لیے سالک کبھی سالک وہ جتنا دعویٰ کرے جی میں اللہ کے قرب کا جناب چاہنے والا ہوں، اللہ کی رضا کے چاہنے والا ہوں، مجھے رب مل جائے، نہیں، شریعت کے روح سے وہ کبھی بھی سالک نہیں بن سکتا، وہ رب کے قرب کو نہیں پہنچ سکتا اگر وہ وضو میں نہ رہے۔ ہاں پہلی شرط ہے کہ وہ وضو میں رہے تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے گا۔ یہ وضو کی برکت ہے، یہ وضو کی برکت ہے۔ اب یہ کہ میں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وضو کے اندر 3 فائدے ہیں۔ کتنے؟ 3 فائدے ہیں، اور اس کا سب سے جو پہلا فائدہ ہے اس پر میں 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ وضو کرنے والا شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، فرمایا الوضو صلاح المومن، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے پاک ہے۔ دیکھو نا منہ مر رہا ہے سالک کس کا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اللہ کو چاہنا چاہتا ہے، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر شیطان کے حملے بڑے ہونے، شیطان نے رکاوٹیں بڑی ڈالنی ہیں، تو آقا پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا پھر وضو میں رہو۔ پھر وضو کیا ہے؟ آقا سے یہ اصلہ ہے تیرے لیے، کیا فرمایا؟ الوضو صلاح المومن، یعنی سالک کے لیے وضو کرنا، وضو میں رہنا ضروری ہے، اور وضو کیا ہے؟ اصلہ۔ اصلہ کون سا ہے؟ شیطان سے بچنے کا۔ یہ دنیا کا اصلہ جو ہے نا یہ ہمارے یعنی حفاظت کے لیے ہے، ملک کی حفاظت کے لیے، لیکن قربان جائیں باطن کی حفاظت، باطن کا جو ملک ہے ہمارا، جو اللہ کی رضا کے لیے وہ تیاری میں ہے، اس باطن کے یعنی حفاظت کے لیے کیا ہے؟ اصلہ وضو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وضو ہے۔ اب اگلا جملہ بڑا خاص دینا چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے راوی ہیں حضرت ثوبان، بولیے کیا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا استقیموا ولن توسوا، استقامت حاصل کرو، کس میں؟ اس میں استقامت حاصل کرو، لیکن ساتھ ہی فرما دیا ولن توسوا، لیکن استقامت حاصل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ساتھ نبی نے یہ بھی فرما دیا، اور وہ ہو رہا ہے۔ وضو کرنا مشکل ہے، وضو میں رہنا مشکل ہے۔ ہم تو رات کو جب سوتے ہیں وضو کیا، اپنا واش روم گئے، سیدھا بستر کے اندر، سبحان اللہ، اب یہاں سے نکلیں گے کچھ تنگا کرے گا بغیر وضو کے، تو اللہ کے بندے تمہیں پتا ہے موت کب آ جانی ہے، موت کس وقت بھی آ جائے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت کی موت ہے۔ تو جملہ سن لیں، نبی پاک کی حدیث کیا ہے؟ فرمایا استقیموا ولن توسوا، استقامت حاصل کرو اس میں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح قرآن کے لفظ ہیں وَإِن تُعُدُّوا نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی کرو، فرمایا وَلَن تُحْصُوهَا، ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں میں تمہیں حکم کر رہا ہوں کہ میری نعمتوں کی گنتی کرو، لیکن ساتھ رب نے کیا فرمایا کہ تمہارے اندر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ تم میری یہ نعمتوں کی گنتی کر جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا استقیموا وَلَن تُحْصُوهَا۔ اب یہ معاملہ استقامت کا ہے، استقامت ضروری ہے، لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَن تُحْصُوهَا، یہ اختیار کرنا تمہارے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے۔ میرے آقا کی ترتیب دیکھنا بڑی پیاری ہے، انداز کتنا پیارا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ الصَّلَاةُ، اور ایک حدیث میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ۔ دو حدیثیں ہیں، حدیث ایک ہی، مفہوم ایک ہی ہے، لیکن اس کے الگ الگ الفاظ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جان لو، وَاعْلَمُوا، آقا نے فرمایا جان لو، ایک تقیدی لفظ ہے، فرمایا جان لو، وَاعْلَمُوا سمجھ جاؤ، وَاعْلَمُوا اس کو یعنی ذہن نشین کر لو، وَاعْلَمُوا توجہ کرو، وَاعْلَمُوا سنو توجہ سے میری امتیو، وَاعْلَمُوا جان لو، میں تمہارا نبی کہہ رہا ہوں، میں نبی فرما رہا ہوں، وَاعْلَمُوا آقا کیا فرمایا؟ ان خیر دینکم، تمہارے پتہ ہے پورے دین کی سب سے اعلیٰ خیر کیا ہے، اعلیٰ چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ، نماز ہے۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاۃ، فرمایا تمہارے پورے جتنے اعمال ہیں ان اعمال میں سے جو سب سے اعلیٰ عمل ہے وہ ہے نماز۔ اب اگلی ترتیب سنیے، آقا علیہ السلام اگلی بڑی پیاری بات فرمائی، فَعْلَمُوا الفاظ پر سننے والے، فرمایا وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، لو میرے آقا نے کمال ہی کر دیا، سالک کے پہلے جس میں میرے آقا نے کمال کر دیا،
پہلے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے امتیوں استقامت کرو، اس حاصل کرو دین میں، جتنی دین کی صفات ہیں اس میں استقامت کے ساتھ چلو۔ چلا استقامت کا مطلب ہے اپناؤ، اس پر چلو، جو میں نے سالک کے بدون بیان کیا تھا نا کہ دین کو دنیا پر کیا کرے، بولو بولو، دین کو دنیا پر مقدم، دین کو دنیا پر فوقیت دے، یہ سالک کا ایک جز میں نے بیان کیا ہے۔ ابھی تو دیکھو آقا فرمایا دین میں استقامت حاصل کرو، فرمایا ولن توسو، لیکن امتیو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میرا آقا نے ہمارا عمل سارا بیان کر دیا، نبی علیہ السلام نے ہر چیز بیان کر دی، پھر فرمایا کہ تمہاری یہ بھی سن لو، دین پتہ جو تمہارا دین ہے جس پر میں استقامت کا حکم کر رہا ہوں یا تعلیم دے رہا ہوں، اس دین میں جو سب سے اعلیٰ خیر نیکی عمل وہ ہے نماز۔ پھر کیا فرمایا؟ سبحان، اگلا جملہ سننے والا ہے، فرمایا ولا یحافظ علی الوضوء، وضو کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا، وضو میں ہر کوئی نہیں رہ سکتا۔ آقا کون رہے گا؟ فرمایا الا مؤمن، لیکن مومن وضو میں رہے گا۔ اب یہاں ایک جملہ بڑا خاص ہے، نکتہ لطیف ہے، وہ یہ ہے آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادوں کا دامن پکڑ کر ماشاءاللہ وہ سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ان کی خوشی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے الحمدللہ۔ اب آقا کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کتنا جملہ میرا آقا سے پیارا فرما دیا، فرمایا وضو کی حفاظت مومن ہی کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تبادلہ خیال یہ کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم نے مومن بننا یا غیر مومن بننا ہے؟ بولو انہوں، اب جواب دو نا مجھے۔ تو آقا نے فرما دیا ہے وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ، وضو کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ آقا کوئی تو کرے گا، فرمایا ہاں اس کی نشاندہی میں کر دیتا ہوں، اس کی علامت میں بیان کرتا ہوں، اس کی نشانی میں بیان کرتا ہوں، تعارف میں کراتا ہوں۔ آقا وہ کیا؟ فرمایا الا مومن، جو مومن ہوگا وہ وضو ہی میں ہوگا۔ تو جب وضو کی قدر نہ کرے پھر دعویٰ تو پھر میرا بھی ہے۔ میں سید امام علی شاہ صاحب کا بڑا عاشق ہوں، دعویٰ تمہارا بھی بڑا ہے۔ سید امام علی شاہ صاحب بغیر وضو نہیں رہے، میں خدا کی قسم میں بڑے وصول سے کہہ رہا ہوں۔ اگر تیرا اور میرا یقین ہے کہ وہ ولی کامل ہے، سید کا درجہ علیحدہ کر دیں، اگر تیرا میرا یقین ہے ملنے والے جو ان کی زندگی میں ملتے رہے سب اگر کہتے کہ وہ ولی ہیں، وہ ولی ہیں، وہ ولی ہیں، تو پھر اگر ولی ہیں تو ولی کی پہلی نشانی ہے کہ وہ وضو کے بغیر رہتے ہی نہیں۔ ولی مومن ہے، ولی مومن محترم۔ تو پھر اگر تو اور میں اگر آج دعویٰ یہ کریں ہم سید امام علی شاہ صاحب کے عاشق ہیں جی، تو پھر محترم آج کے بعد ہمیں بھی مومن بننا پڑے گا، ہمیں بھی مومن بننا پڑے گا۔ دیکھیں اوپر ایک میں نے بات بتائی تھی نا، کون سی بلا؟ وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ دِينَكُمْ الصَّلَاةُ وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ۔ اس پر گفتگو تو کبھی کریں گے، انشاءاللہ شروع کریں گے، لیکن سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کے بارگاہ میں جب کوئی ساری زندگی میں آیا ہے، انشاءاللہ جتنے آئے ہیں یہ سارے کہیں گے جب آئے، فرمایا بیلیا نماز دی کی روٹین ہے۔ سید امام علی شاہ صاحب نماز کے بارے میں پہلے پوچھتے تھے، نماز کے بارے میں پوچھتے تھے، نماز کے بارے میں پوچھتے تھے۔ تو میرے آقا کی ترتیب کتنی پیاری ہے، سید امام علی شاہ صاحب کے نانا جان کی ترتیب کتنی پیاری ہے۔ سب سے پہلے فرمایا استقیموا، سبحان اللہ، فرمایا دین میں استقامت حاصل کرو، دین میں استقامت حاصل کرو، لیکن ولن توسو، لیکن امتیوں مشکل ہے تمہارے لیے، ہے کہ نہیں محترم؟ محترم مشکل ہی ہے، جو آقا نے فرمایا سچ ہے۔ پھر میرے آقا کی ترتیب کتنی فرمائی ہے، فرمایا سارے دین کے اندر جو سب سے اعلیٰ خیر، سب سے خوبصورت نیکی یا تمام اعمال میں سے جو خوبصورت نیکی اعلیٰ ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ وہ کیا ہے؟ اتنی بات کرنے کے بعد نماز بغیر وضو نہیں ہے، تو میرے آقا نے فوراً فرما دیا، کیا فرمایا؟ اور ادھر کیا فرمایا تھا؟ الوضو صلاح المومن۔ اگر تو چاہتا ہے کہ شیطان کے حملوں سے بچ جاؤ، شیطان کے وسوسوں سے بچ جاؤں، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے وسوسوں سے بھی اللہ تعالیٰ شفا دے دے، شیطان کے وسوسوں سے بچ جاؤں، شیطان کے حملوں سے بچ جاؤں، اس کے طوفان سے بچ جاؤں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا پھر میری امتی میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کیا؟ الوضو صلاح المومن، شیطان سے بچنے کا بہترین اسلحہ، بہترین توپ، بہترین ٹینک، بہترین بندوق کیا ہے؟ وضو۔ کیا ہے؟ وضو۔ ابھی اس کی میں ترتیب آگے دوں گا،
میں کافی چیزیں لے کے آیا ہوں، لیکن میں یہاں ایک تھوڑا واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مجدد الافسانی علیہ السلام کا میں نے واقعہ کوٹ کر دیا تھا کہ ان کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو میدان میں کھیل رہے تھے اور مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو ان کا جو گروہ زیارت کے لیے گیا تھا نا، تو ان کو جب اذان کا وقت ہو گیا، اذان پڑھی گئی تو فرمایا وہ سامنے جو امام پاک تھے وہ سید مجدد الافسانی علیہ الرحمہ کے خاندان کے سے تھے، ٹھیک ہے نا، زیارت کے لیے آئے، انہوں نے حکم کیا وہ بچوں کو، یہ میں نے واقعہ کوٹ کر دیا ہوا ہے لیکن اس کو جلدی سے کر کے آگے میں واقعہ اور کوٹ کرنا ہے، تو فرمایا وہ بچوں کو آواز دو، وہ سارے بچے 10 سال کے 8 سال کے بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے پسینہ بہ رہا ہے، سیدھے آئے اللہ اکبر۔ اب جو زیارت کرنے والا گروہ آیا تھا نا، ان میں سے ایک کی دل سوچ آئی کہ یار یہ کیا ہو گیا، حضرت صاحب نے وضو کو حکم نہیں کیا، یہ بغیر وضو ہی جماعت میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ مغرب نماز پہلے سنتے تو نہیں نا کہ ہیں، تو انہوں سیدھا کہ جماعت میں کھڑے ہونا تھا نا، اور اگر عصر یا عشاء کی نماز ہوتی تو اللہ والے بغیر سنتوں کے نماز نہیں پڑھتے۔ اس بار بھی گفتگو کریں گے، اللہ والے سنتوں کو ترک نہیں کرتے، ہم تو عصر عشاء کی سنتوں کی قدر ہی نہیں کرتے، اور خاص طور جو ہمیں امام ہے نا، جو مسجدوں کے امام ہیں، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں نا کہ تحیت الوضو کیا ہے، تحیت المسجد کیا ہے، ہم اس طرح توجہ ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم بخشے ہوئے، جنت کی ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں، ہم صرف لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ہمارا خود عمل نہیں ہے محترم، نہ عصر کی سنتے نہ عشاء کی سنتے، سبحان اللہ، ادھر عاشق رسول بھی ہے، عاشق علی ہے، پھر نبی کی ایک قضا کو ادا کرنا ہوگا، یار کوشش تو کریے یار، تم ہی کوشش کا میں بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ جناب سیدھے آئے، جناب جماعت وہ سوچنے لگے کہ یار وہ جو سوچ تھی نا، بندگان خاص علم الغیوب واذرہم ہم جواسیس القلوب، اللہ والے دلوں کا جاسوس ہوتے ہیں، امام پاک کو اس کے دل کی خبر کا پتہ تھا، چل گیا، سلام پھیرتے ہی فرمایا سبحان اللہ، فرمایا یہ سارے بچے وضو میں تھے، یہ سارے بچے وضو میں تھے، حضرت مجدد الافسانی علیہ الرحمہ کہ خاندان کے وہ امام تھے، فرمایا ہمارے خاندان کا خصوصیت معمول ہے جب بچہ 5 سال سے اوپر جاتا ہے وہ بغیر وضو نہیں رہتا۔ چلو باقی تو سارے کسی کی ہیڈ آفس تو مدینہ المنورہ ہی ہے نا، ہمارا ہیڈ آفس تو وہی ہے نا، اصل سپر پاور تو وہی ہے نا، باقی نقش بندی، سروردی، قادری، صابری، کلندری، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ماشاءاللہ، وہ سب کا مین پاور تو ایک ہی ہے نا، ہیڈ آفس تو ایک ہی ہے نا، لیکن خاتم میں نقش بندی کو کہہ رہا ہوں کہ تمہارے خاندان کے، تمہارے سلسلے کے بہت بڑے امام حضرت مجدد الافسانی علیہ الرحمہ کے خاندان کے بچے بھی بغیر وضو نہ رہے تو نقش بندی بھی ہو، دعویٰ بھی نہ کچھ نہیں کرے، بغیر وضو رہے، پھر سبحان اللہ، پھر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب میں جو 2-3 منٹ رہ گئے ہیں جو میں واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑا مختصر کروں گا، دل کر رہا تھا کہ واقعہ کوٹ کر لوں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں سفر پر تھا، کس پر تھا؟ سفر پر تھا، تو میں جنگل میں چلا گیا، سارے دیکھ لو، حاجی صاحب دیکھ لو، سارے حاجی صاحب آ گئے، اللہ دے بندو میں بیان کر رہے ہیں تم دائیں دیکھنا شروع کر دیں۔ سیدی امام علی شاہ صاحب کی نظر ہمارے اوپر ہے محترم، ان کی نظر ہمارے اوپر ہے، یہ بھی دیکھنا، یہ میرا عقیدہ ہے، تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں سفر پر تھا، کیا تھا؟ صحابی کی بات کر رہا ہوں، میں سفر پر تھا، جنگل میں میں راستہ بھول گیا، میں بڑا پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ جب راستہ بھول گیا تو مجھے نا ایک پادری کا مکان نظر آیا، پادری کا، جنگل میں دروازہ کھٹکھٹایا، بڑا کھٹکھٹایا، پر پادری دروازہ نہیں کھولا، آگے کر میں تھک کر میں بیٹھ گیا، جب میں تھک کر بیٹھ گیا نا تو جب میں لاچار ہو گیا تو پھر میں دروازے پہ نا تھوڑی دیر بیٹھا رہا، دروازہ کھل گیا، جب دروازہ کھلا تو میری ملاقات پادری سے ہوئی،